دوستو السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے طریق ایسے شخص کے بارے میں جسے دیکھ سبھی سرماؤں سانس پھولنے لگی، لیکن ایک ایسا چرواہا تھا جس نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اسے ایک ہی بار میں کیسے پچھاڑ دیا، آئیے جانتے ہیں۔ اور وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کا قد اتنا بڑا تھا جو آج کے انسان سوچ بھی نہیں سکتے، جنہیں آج لوگ جائنٹس کہتے ہیں، اور قوم عاد، اوج بن انق اور ایسے نام مشہور ہیں۔ یہ کوئی دیو نہیں یا نہ کوئی دوسری مخلوق ہوتے ہیں، یہ بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں نے لکھا ہے یہ انسان کے باہمی تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ انہی دیوؤں میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے، اور بائبل میں اسے گلیت کے نام سے پکارا گیا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کیسے تھے۔ بنی اسرائیل کا نظام ایسا تھا کہ ان میں سے ایک راجہ ہوتا تھا جو ان کے نظام کو چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا جو شریعت کی رہنمائی کرتا تھا، اور بادشاہی یہودا ابن یعقوب کے نام سے رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب کے نام سے کے خاندان میں رہتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ ہوا، تو ان میں سے حضرت شمویل علیہ السلام عہدے کے میں فائز تھے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ میں ایک بربر قوم آباد تھی جسے کنانی یا مالکا کہا کرتے تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر لوٹ مار اور مار دار کرنا شروع کر دی، اور یہ لوگ فلسطین اور دوسرے ساحلوں میں آباد تھے، اور ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا، اور اس جالوت نے دوسروں سے زمینیں چھین کر اسے مغلوب کر دیا تھا۔ انہیں بڑے بڑے سرداروں اور ساحلین کو قید کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل سے ہراج وصول کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اور قوم مالکا نے بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا جو یہودیوں کے لیے بابرکت صندوق ہے۔ تابوت سکینہ کے جانے کے بعد ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور دشمن ان پر حاوی ہوتے گئے۔ اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے حکم خدا بندی کے مطابق آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے، اور چمڑا پکا کر اور بکریوں کا دودھ دو کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو انکار ہوا کیونکہ وہ شاہی خاندان سے نہیں تھے۔ یہ ہمارا کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہ کے حقدار تو ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ان اعتراضات کا جواب دیتے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے اس پر تم میں چن لیا ہے، اس کے بعد اسے جسم اور علم میں کشادگی عطا کی ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔